لبیک اللہم لبیک حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لبیک حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الملك لا شريك لك لبيك الله مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا گنبد نور پر جب پڑے گی نظر گنبد نور پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا مدینے چلا کیا سرور کے پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں ماں کے پھر آ گیا یا الہی نہ رد کر کوئی التجا یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں 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 چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی تجھے جو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے جو خبر ہے میں کتنا
میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یا قسمت کی گردش مٹاتا رہوں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا لپٹ کے گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کے گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے ڈبے مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں پیتے اے تیرے در کا کھاتے اے تیرے در کا پیتے اے تیرے در کا تیرے
تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھی اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا یعنی اے اللہ مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ کعبے پہ اٹھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ مکہ مکرمہ کا خاص تحفہ زمزم شریف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو استباح کرنے کا حکم ہے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکالیں اور چادر کے دونوں کنارے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اس کے بعد کعبے کو منہ کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو۔ اب استباح کی حالت میں طواف کی نیت کریں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ سرکیں گے تو حجر اسود آپ کے بالکل سامنے آ جائے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے گرین لائٹ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے آ جائے گی۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چوم لیں، اگر رش ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے چوم لیں۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا حجر اسود کی شان بھی بہت بلند ہے، یہ جنتی پتھر ہے، اس کو چومنا سنت رسول ہے۔ جو اس کو چومتا ہے یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن کے ذریعے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا اور حق کے ساتھ اس کا استلام کرنے والے کی گواہی دے گا۔ صرف مردوں کو رمل کرنے کا حکم ہے۔ رمل کا مطلب یہ کہ مرد تیز تیز چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا، جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں ایسے چلے، مگر یاد رہے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور اگر رمل میں اپنی یا دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو اتنی دیر رمل چھوڑ دینا چاہیے۔ بھول جائے نظر آکی تکلیف کو۔ رمل کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ قضاء کے طواف کے وقت مشرکین مکہ کو اپنی طاقت و قوت دکھانے کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا تھا، پھر یہ رمل ہمیشہ کے لیے سنت بن گیا۔ پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے اور شمع کے گرد گھومتا ہے، حج یا عمرہ کرنے والا بھی رب کا دیوانہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے گھر کو شمع سمجھ کر اس کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ یاد رہے جو کندھا طواف کے شروع میں کھلا تھا اسے دوبارہ ڈھانپ لیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت کریمہ پڑھیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیے، اور یہ نماز واجب ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے۔
اس کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کیجئے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں ہوگا۔ یہ 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگیے، اس کے بعد ملتزم پر آئیے۔ ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے۔ خوب دعا کیجیے کہ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے ہر وقت 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو، مثلاً طواف نفل یا طواف الزیارہ، جبکہ حج کی سعی سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں، اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹیے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اب باب کعبہ کی سیدھ میں کچھ دور رکھے زمزم کے کولرز پر تشریف لائیں اور زمزم شریف سے پیاس بجھائیں۔ اب طواف کے بعد اگر تھکن وغیرہ نہ ہو تو فوراً، ورنہ کچھ آرام کر کے صفا و مروہ میں سعی کرنی ہوتی ہے۔ سعی شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور حجر اسود کا استلام کیجیے، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ اور درود پاک پڑھیے۔ کوہ صفا پر سبز لائٹوں کے درمیان اور صفا و مروہ سے اترتے وقت پڑھی جانے والی دعائیں امیر اہل سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں تحریر فرمائی ہیں۔ اور اب سعی کی نیت کیجیے۔ سعی میں کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف چلیے۔ صفا سے مروہ تک پہنچنے پر سعی کا ایک پھیرا ختم ہو جاتا ہے اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ صفا سے مروہ کی جانب کچھ دور چلنے کے بعد تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف کی چھتوں میں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان صرف مردوں کو دوڑنا سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب ہو سکے تو مسجد الحرام میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے کہ یہ مستحب ہے، مگر خیال رہے مکروہ وقت نہ ہو۔ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے حلق یعنی گنج کروائیں۔ یہ تقصیر، چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوائیں۔ تھوڑے زیادہ کٹوانا بہتر ہے۔ عورتیں چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1 پورے برابر بال کٹوا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرایا، اور جنہوں نے سر منڈوائے ان کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی، اور جنہوں نے بال کتروائے ان کے لیے 1 بار۔ الحمدللہ طواف و سعی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب حلق کروانا تھا۔ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر پر حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر یہ عالی شان مسجد واقع ہے۔ اسے مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ مسجد حرام سے قریب ترین حدود حرم ہے۔ خوش نصیب زائرین یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام۔ جبل نور مسجد الحرام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی پہاڑ پر غار حرا واقع ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں قیام و ذکر و فکر کے طور پر کئی روز اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی غار میں قرآن پاک کی پہلی آیت
اقرا بسم ربک الذی خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی فرمائی گئی۔ عصمت ثور و حرا کی حرص گئے چاہتے گئے دل میں گہرا غار غم۔ حج مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ اور مسلمانوں کا سالانہ عظیم اجتماع بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح حج بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ سن 9 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوا۔ جسمانی تفریح کے لیے ہم باغ کی سیر کرتے ہیں اور وہاں کی آب و ہوا ہمارے دماغ کو تازگی پہنچاتی ہے۔ مکہ اور مدینہ پاک کی سرزمین ہمارے لیے ایمانی باغ ہے، جہاں کی ہوا ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ جگہ ہزاروں انبیاء کی گزرگاہ ہے اور یہیں سینکڑوں انبیاء کرام کے مزار موجود ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قران یعنی حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھنا، دوسری تمتع یعنی عمرے کا احرام باندھ کر آنا اور بعد عمرہ پھر احرام سے نکل کر پھر حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور تیسری افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا۔ تصدق بارگے گلا کو بردے گرد پھر کر۔ حاجی کے لیے اس سے زیادہ فکر کی بات کوئی نہیں ہوتی، اس کا حج اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے۔ دے گرد پھر اس کی یہ تمنا جگہ جگہ کبھی الفاظ کا سہارا لے کر تو کبھی آنسوؤں کا سہارا لے کر ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والملك۔ پھر حج کی نیت کی
کیے ہیں اندر، اسی کے سینٹر میں وہ ہیں. 3 پہلے چھوٹا ہے، پھر درمیانہ ہے، آخر میں بڑا ہے. اسی میں آگے آپ نے رمی کرنی ہے. یہ سارے کمپلیکس جو سامنے بنا ہوا ہے یہی رمی کا وہ ہے، اسی کے اندر آپ نے رمی کرنی ہے. تو بس اس کے کوئی 200 250 300 میٹر آگے قافلہ 8 ذوالحجہ کو مینا کی جانب چلتا ہے. مینا مسجد الحرام سے 5 کلومیٹر دور وہ وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں. یہ مقدس وادی حدود حرم میں شامل ہے. حج کے موقع پر حرم کعبہ اور مینا و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے، جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور مینا و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ و زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز کسی انسان کی بے ادبی و دل آزاری نہ ہونے پائے. تمہیں کیا خبر کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے. جو ہی مینا شریف نظر آئے درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہم ہذہ منن فمن علی بما مننت بہ علی اولیائک. مینا شریف میں لاکھوں حجاج کرام کی رہائش کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا ایک شہر بسایا جاتا ہے، جسے دیکھو وہی اس خدائے رحمان کے حکم پر لبیک کہتا ہوا دیوانہ وار بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ غریب ہو یا امیر سے امیر، آج اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر صرف 2 سفید چادروں میں لپٹ کر زمین پر سو رہا ہے. مگر پھر بھی جو یہاں نہیں ہے ان کے لیے قابل رشک ہے. الہی صاحب ہو جنت میں داخلہ یا رب. الہی صاحب ہو جنت میں داخلہ یا رب. مینا سے 15 کلومیٹر دور واقع میدان عرفات کی طرف چل دیے. 9 ذوالحجہ کے دن یہاں سب حاجی جمع ہوتے ہیں. یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے.
وقوف عرفات میں کئی حکمتیں ہیں، اور یہ کہ بندہ بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور برہنہ سر حسرت و ندامت کے ساتھ قدموں پر کھڑے ہوں گے، گریہ زاری کرتے ہوں گے۔ جو ہے بد سے رکے مجرم، عرفات میں ٹھہرنے والوں پر اللہ پاک خاص تجلی فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، سمندر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، تب بھی میں انہیں بخش دوں گا۔ نے کہا بڑھ کر چلے۔ اب دل کو دنیا کے خیال سے پاک صاف کر کے یہ سوچیں کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش نصیبوں کا حج مقبول ہوگا، اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہے۔ راستے بھر بغیر گنے لبیک پڑھتے رہے، جب جبل رحمت پر نظر پڑے تو اور زیادہ گڑ گڑا کر بلند آواز سے لبیک پڑھیں، اور اپنی دنیاوی و دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ زیادہ وقت رونے، گڑ گڑانے میں اور صدقہ و خیرات کرنے میں گزاریں، اور لبیک و درود شریف و کلمہ توحید استغفار پڑھتے رہیں۔ لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ کا میدان تقریباً 13 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ یہاں رات گزارنا سنت، اور صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم ایک لمحہ رکنا واجب ہے۔ خدا کر دے کرم، خدا کر دے کرم، خدایا کر دے کرم، خدایا کر دے کرم، خدایا کر دے کرم، خدایا۔ رنجو علم نے مارا کر دے۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کی نیت سے پڑھیں، پھر مغرب کے بعد فوراً ہی عشاء پڑھیں۔ اس کے بعد مشعر الحرام کی مقدس پہاڑی کے قریب میں یا اس میدان میں وادی محسر کے علاوہ جہاں چاہیں قیام کریں۔ مشعر الحرام مزدلفہ کے قریب ایک مشہور پہاڑ ہے جسے جبل قزح بھی کہتے ہیں، اسی کے نام سے یہاں مسجد مشعر الحرام بھی بنی ہوئی ہے۔ وادی محسر مزدلفہ سے ملا ہوا ایک اور میدان ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ کرم خدایا تیرا ہی ہے سہارا، کر دے کرم خدایا کر دے کرم، خدایا کر دے کرم، خدایا۔ وقت اجل میسر دیدار مصطفیٰ ہو، وقت اجل میسر دیدار مصطفیٰ ہو، یوں خاتمہ ہو میرا، یوں خاتمہ ہو میرا، کر دے کرم خدایا کر دے۔ کنکریاں مارنے کے لیے منا واپس جانا ہوتا ہے، مگر کنکریاں یہیں مزدلفہ سے تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے 49 کنکریاں چن لیں۔ کنکریاں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے، شہادت بخشے، تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے،
اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں. چل مدینہ کا احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ ارحم لنا. کنکریاں مارتے وقت حاجی صرف حکم الہی کی بجاوری کے لیے تیار ہو، اس میں عقل و نفس کی باتوں پر دھیان نہ دیں. پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کا ارادہ کرے کہ اس جگہ شیطان نے انہیں نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ پاک نے انہیں حکم فرمایا کہ اسے کنکریوں کے ساتھ بھگا دو. الحمدللہ آج 10 ذوالحجۃ الحرام ہے اور ابھی ہم نماز عصر سے فارغ ہو کر رمی کرنے کے لیے چلے ہیں. آج بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو آج مارنا ہے. رمی جمرہ بڑے شیطان کے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے اور منہ جمرے کی طرف ہو. 7 کنکریاں اپنے الٹے یعنی لیفٹ ہاتھ میں رکھ لیجئے، بلکہ 2-3 زائد لے لیجئے تاکہ گر جائے، کوئی ناکام ہو جائے تو کام ہو جائے. اب سیدھے ہاتھ کی چٹکی میں لے کر اس طرح چٹکی میں لے کر اور ہاتھ اچھی طرح اٹھا کر بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس طرح ماریے کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچے، ورنہ کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیجئے، اب لبیک نہیں پڑھنی. جب 7 پوری ہو جائے تو وہاں نہ رکیے، نہ سیدھے جائیے، نہ رائٹ نہ لیفٹ، بلکہ فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیے، یعنی اباؤٹ ٹرن کر لیجئے. اب اگرچہ فوراً پلٹنا ہی سنت ہے، مگر اب جدید تعمیرات یعنی نیو کنسٹرکشن کے سبب پلٹنا ممکن نہیں رہا، لہذا کنکریاں مار کر کچھ آگے بڑھ کر یو ٹرن کی ترکیب کرنی ہوگی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. کر دے کرم خدایا، حالات پر علم نے جینا کیا مشکل، حالات پر علم نے جینا کیا مشکل، آفات نے ہے گھیرا، آفات نے ہے گھیرا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے شیطان کو کنکریاں مارنے کی فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شیطان کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا.
رمی کرنے کے بعد اب حاجی کے لیے قربانی اور حلق یا تقصیر کرنے کا موقع ہے۔ حاجی تو طواف الزیارہ اس حال میں کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے تیرے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا ہے، بس آئندہ دنوں میں اچھے اعمال کر اور واپس لوٹ جا، کیونکہ تجھے بھی بخش دیا گیا ہے اور اسے بھی بخش دیا جائے گا جس کی تو سفارش کرے گا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھیں، یہ نماز واجب ہے۔ پھر ملتزم پر آئیں، یہاں دعا کرنے کے بعد زمزم شریف نوش فرمائیں۔ آب زمزم پینے کے ساتھ ساتھ تبرک کی نیت سے سر اور جسم پر بھی لگانا چاہیے، مگر خیال رہے کہ وہ نیچے نہ گرے کہ اس میں مسجد کی بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ زمزم کی خوب برکتیں لینے کے بعد سعی کی طرف بڑھیں۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، گناہوں نے غائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے غائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، نہ کرنا کبھی۔ سعی کے بعد اب دوبارہ مینا شریف جایا جائے گا، جہاں دوسرے دن کی رمی کی جائے گی۔ پہلے دن کی رمی میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور باقی 2 دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ ان 3 دن کی رمی کرنا واجب اور مینا میں رات گزارنا سنت ہے، اور اگر چوتھے دن بھی مینا میں رات گزاری تو اس کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ کر دے کرم خدایا، 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 رنجو عالم نے مارا
مشکل حالات پر علم نے جینا کیا ہے مشکل آفات نے ہے گھیرا آفات نے ہے گھیرا کر دے کرم خدایا 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 آلائش گناہوں کی دور کر دے دھو کر آلائش گناہوں کی دور کر دے دھو کر عفو کرم کا جھالا عفو کرم کا جھالا کر دے کرم خدایا 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 دنیا قبر و محشر ہر جا عطا ہو مجھ کو دنیا قبر و محشر ہر جا عطا ہو مجھ کو فضل و کرم کا سایہ فضل و کرم کا سایہ کر دے کرم خدایا 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 ہو عافیت مقدر ایمان رہے سلامت ہو عافیت مقدر ایمان رہے سلامت رحمت سے پاؤں حساب رحمت سے پاؤں حساب کر دے کرم خدایا کر دے کرم خدایا کر دے کرم خدایا طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے. یہ ہر آفاقی یعنی وہ حاجی جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو اس پر واجب ہے. عجیب کشمکش ہے. ایک طرف حج پورا ہو جانے کی خوشی ہے, سر شکر میں جھکتا جا رہا ہے, دوسری طرف اس خیال سے دل ڈوبا جا رہا ہے یہ نور بھرا رحمتوں والا سما ختم ہونے کو ہے. یہ لبیک اور تسبیحات سے گونجتی فضا اب رخصت ہونے کو ہے. اے اللہ, تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واسطہ جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ان کا حج قبول فرما, اور جو نہیں کر سکے انہیں بار بار حج بیت اللہ کرنے کی
سعادت نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے، گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے، عذاب سے نیکا کس نے گئے غوث یا رب، عذاب سے نیکا کس نے گئے غوث یا رب، تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ میں عادت اور جرم بھی گلا تعداد، گناہ میں عادت اور جرم بھی ہے کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب،
أشهد أن محمد جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے اور ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، جہاں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کبھی جا کے دیکھیں گے جنت کی کیاری، وہ منبر جگہ بے کوثر ہے جاری، جہاں فوت ہونے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہے، جہاں آنسو محبت و احترام کے انداز سیکھتے ہیں، جہاں دھڑکنیں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، یہ احسان پہ احسان مدینے والے، میں مدینے میں ہوں، 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 میں یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عصا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عصا میں مدینے میں ہوں، یا رسول خدا میں مدینے میں ہوں، تم نے بلوا لیا میں مدینے میں ہوں، یا رسول خدا میں مدینے میں ہوں، تم نے بلوا لیا میں مدینے میں ہوں، جانتے ہو میں کیوں آیا طیبہ میں ہوں، جانتے ہو میں کیوں آیا طیبہ میں ہوں، ہے یہاں مصطفیٰ میں مدینے میں ہوں، ہے یہاں مصطفیٰ میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، ہے یہ رحمت تیری اور عنایت
جلوائے یار کا ان کے دیدار کا مولا شربت پینا میں مدینے میں ہوں مولا شربت پینا میں مدینے میں ہوں میں مدینہ میں ہوں مدینے میں ہوں میں مدینے میں ہوں مدینے میں ہوں میں مدینے میں ہوں میں مدینے میں حباج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے سردار کے پاس مرحبا چلیں گے جنت البقیع مدینہ منورہ کا مرکزی قبرستان ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے کئی افراد، ازواج مطہرات اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہیں۔ احد وہ جگہ ہے جہاں اسلام اور کفر کا دوسرا معرکہ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے پہاڑوں، وہاں کے ذرے ذرے سے محبت تھی۔ نبی کریم کی نظر مبارک جب جبل احد پر پڑی تو آپ نے فرمایا، جبل احد مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی موجود ہے، جنہوں نے غزوہ احد کے دوران شہادت پائی۔ حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں شاہ سواروں تیری بہاروں کو سلام، تیری بہاروں کو سلام،
دن رحمت برستی ہے جگہ پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جگہ پر جھوم کر، ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ ہاروں کو سلام، اے بیابان عرب، حجر اسود باب میزاں بو مقام و ملتزم، حجر اسود باب میزاں بو مقام و ملتزم، اور غلاف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو سواری تیز کرتے، اور اس کی وجہ مدینہ منورہ سے محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے فرمایا، اے اللہ مدینے کو دگنی برکت عطا فرما اس سے جو تو نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہے۔ رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، رضا محمد صلی اللہ، ملک خادمان، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ پاک نے نبی پاک کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا بیت المقدس کے بجائے کعبہ معظمہ کو قبلہ فرما دیا۔ نبی پاک اور آپ کے اصحاب نے نماز ہی میں اپنا منہ بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کی طرف کر لیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، سے سب فضا اس کی معمور ہے،
ہے میرے میٹھے مدینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بھاری بھاری پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی. یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. مسجد قباء مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات. بس میرا
سفر نہ ہو وہ بیان جس کا بیان کیسا کرو تیرے بھول
دشتے غرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں فصلیں بہار لٹ